بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ینگسٹر اکثر کمپلین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دوسرے ان کی لیگ پولنگ کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں۔ ویورز، ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو چلیے ان سوالات کا جواب جانتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ تنقید کا سامنا کیسے کیا جائے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ لیگ پولنگ یا بیک بائٹنگ کرنا اور کریٹیکل قسم کی سیاست کرنا، راستے میں روڑے اٹکانا، یہ ایک کمزور شخصیت کی علامت ہے۔ یہ نشانی ہے کہ آپ کو اپنی اسٹرینتھ پہ، اپنے ٹیلنٹ پہ اور سب سے بڑھ کر اپنے نصیب پر یقین نہیں ہے۔ جتنا زیادہ آپ کو خود پہ یقین ہوتا ہے، آپ کو اپنے گولز پہ اور اپنے نصیب پہ یقین ہوتا ہے، اتنا زیادہ آپ فوکسڈ ہوتے ہیں۔ آج ایسا زیادہ کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ لوگ لیگ پولنگ کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ صرف اتنی سی ہے کہ پہلے اظہار کے مواقع زیادہ نہیں تھے، لوگوں میں حیاداری تھی، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کسی نے پیچھے سے شکایت لگا دی۔ آج ایسا ٹرینڈ بدل چکا ہے، لوگ اپنے فیس بک فرینڈز کے خلاف پوسٹ لگا رہے ہوتے ہیں، اور یہ ٹرینڈ پچھلے 10-15 سالوں میں اتنی تیزی کے ساتھ آیا ہے کہ لوگوں کے لیے طنز کرنا، لوگوں کے لیے تنقید کرنا تعریف کرنے سے زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ یعنی کسی کو اپریشیٹ کرنا، شاباشی دینا اور آسانی فراہم کرنا، اس کا رواج کم اور تنقید کرنے کا رواج زیادہ ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا نے اس چیز کو مزید بڑھا دیا ہے۔ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کسی کے سامنے بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بہت بے حیائی کی بات ہے، اور آپ اس کی غیر موجودگی میں بھی برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ اس کو بھی بدترین فعل یعنی غیبت کہا گیا ہے، لیکن آپ کو یہ دونوں صورتیں آج معاشرے میں عام نظر آئیں گی۔ ہمارا المیہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایکٹیو وائس اور پیسیو وائس تو ضرور پڑھا دیتے ہیں، لیکن یہ کبھی نہیں سکھاتے کہ پیسیو حالات میں ایکٹیو ہو کر کیسے سامنا کرنا ہے۔ دراصل کسی کی تنقید کا سامنا کرنا بھی ایک طرح کا چیلنج ہے، یعنی تنقید کا سامنا کیسے کرنا ہے، کتنا ریئیکٹ کرنا ہے۔ اگر یہ باتیں اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں سکھانا شروع کر دیں تو وہ ایسے حالات کو فیس کرنا سیکھ لیتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ ترقی کرتے جاتے ہیں، آپ کو تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو لوگوں کی تنقید کے ساتھ ساتھ دیگر اور طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے بچوں کو ان تلخ حقیقتوں کا سامنا کرنا سکھانا چاہیے کہ زندگی کوئی پلیٹ میں پڑا ہوا ایپل نہیں ہے کہ اٹھایا اور کھا لیا، بلکہ زندگی بہت مشکل رستہ ہے۔ اس میں آپ کو طرح طرح کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آفس میں لیگ پولنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے اپنی کمیونیکیشن کو بہت کلیئر کر دیں کہ جو آپ نے لکھا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، وہ بہت واضح ہونا چاہیے کہ میں نے کیا کہا ہے، اور اگر ہو سکے تو اس چیز کا ریکارڈ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا بات چیت کی ہے۔ زندگی میں بہت سے ایکشنز آپ کے سامنے آتے ہیں جن کا رسپانس یا ریئیکشن 3 حصوں میں چلا جاتا ہے۔ ان کا آپ نے جواب دینا ہوتا ہے، اور بہت واضح الفاظ میں جواب دینا ہوتا ہے کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے، یہ میری حدود ہیں اور یہ میری حدود نہیں ہے۔ جہاں پر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ وہاں کے لوگوں کو اپنے رولز اور ریگولیشنز کے بارے میں بتانا شروع کر دیں۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کچھ چیزوں کو ڈیلے کر دیں، کسی کو جواب دینا، کسی کی لیگ پولنگ کا جواب دینا کچھ وقت کے لیے ڈیلے کر دیں۔ سورۃ الحجرات میں ایسے معاملات کا بہت خوبصورت جواب ملتا ہے۔ سورۃ الحجرات سے ہمیں 9 لیسنز ملتے ہیں۔ پہلا لیسن ہے کہ خوب تحقیق کر لیجئے، یعنی کسی بھی معاملے کی پہلے پوری طرح انویسٹیگیشن کر لیجئے۔ دوسرے صلح کے لیے تیار رہیں۔ صلح کرنے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کے ریلیشن شپ بہتر ہوتے ہیں، بلکہ آپ بہت آسانی کے ساتھ اپنے بہت سارے ٹارگیٹس کو بھی اچیو کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ انصاف سے کام لیں، پھر کسی کا مذاق نہ اڑائیں اور دوسروں کو تانا نہ دیں، برے برے القاب سے نہ پکاریں،
برے سے برے انسان کو بھی اچھے نام اور احترام سے پکارا جائے تو وہ اچھا ہونے لگتا ہے۔ یہ 9 اسباق ہیں، اگر ان 9 اسباق پر گھر میں عمل کیا جائے تو گھر ٹھیک ہونے لگتے ہیں، اور اگر دفتروں میں عمل کیا جائے تو دفتر بہتر ہونے لگتے ہیں۔ اگر بدگمانی اور غیبت سے بچنا شروع کر دیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، کچھ باتوں کو اگنور کرنا ہوتا ہے۔ ہر گیند کھیلنے والی نہیں ہوتی ہے، ہر جنگ لڑنے والی بھی نہیں ہوتی۔ کچھ سچویشن سے ہمیں بچنا ہوتا ہے۔ جنہوں نے دور کی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے انہیں راستے کی جنگیں نہیں لڑنی ہوتی۔ ویورز، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم۔